السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اشتہار تھا انڈیا میں کہ قادیانیوں کے جلسہ میں نہ آئیں، کیونکہ یہ مہدی کو مان کر گزرے ہوئے تمام بزرگوں کو سچا کر رہے ہیں، قرآن کو سچا کرتے ہیں، رسول کو سچا کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے کس کس کو سچا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، یہ مولوی کا مطلب ہے، لیکن آگے تفصیل مولوی صاحب ایک بتاتے ہیں، وہ تفصیل سے سنیے۔ جزاک اللہ۔ مولوی برہان احمد صاحب تشریف لائے۔ آج کے اخبار میں جو سالار اخبار ہے، اس میں ایک اشتہار شائع ہوا ہے، اس سلسلہ میں میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اشتہار ہے، یہ اس کا ہیڈنگ بنایا گیا ہے جو جماعت کے خلاف ایک اشتہار شائع ہوا ہے۔ ہیڈنگ یہ ہے، قادیانیوں کے جھانسے میں نہ جائیں، اور نیچے خبر لکھتا ہے لجنۃ العلماء کرناٹک کا انتباہ، احمدیوں یعنی قادیانیوں کی طرف سے خلافت احمدیہ 100 سالہ جوبلی مبارک ہو کے عنوان سے 8 جون بروز اتوار دن میں 10 بجے ٹاؤن ہال بنگلور میں ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، جو دراصل جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے آن جہانی ہونے کے 100 سال پورے ہونے پر بطور یادگار منایا جا رہا ہے۔ تمام برادران اسلام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس جلسہ کا اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس جلسہ کا اہتمام ان لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری رسول و نبی نہیں مانتے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا پیغمبر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ احمدیوں اور قادیانیوں کے عقائد باطلہ، بالخصوص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے تمام دنیا کے علماء اسلام نے ان کو خارج از اسلام مرتد قرار دیا ہے۔ لہذا تمام برادران اسلام سے مخلصانہ اپیل کی جاتی ہے کہ ہرگز اس نام نہاد جلسہ میں شرکت نہ کریں اور کسی منافق مرتد کے جھانسے میں نہ آئیں۔ یہ 8 علماء ہیں جنہوں نے اس کے اوپر دستخط کر کے یہ اشتہار شائع کیا ہے۔ میں اس سلسلہ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تفتارق امتی علی 37 ملتن کلہم فی النار الا واحدہ وہی الجماعت۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہیں، ایک جنتی ہوگا، وہی الجماعت، وہ ایک جماعت ہوگی۔ بنیادی طور پر میں نے کل ایک آدمی تھے، ان سے میں چھوٹا سا سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیں، ایک جگہ 1 لاکھ آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہو، کیا وہ جماعت کے ساتھ نماز کہلائے گی؟ کہ کہتے نہیں۔ میں نے کہا اگر ایک جگہ 3 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں، 2 مقتدی ہوں، ایک آگے امام نماز پڑھا رہا ہو، وہ باجماعت کہلائے گی؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا دونوں میں فرق کس نے ڈالا؟ امام نے فرق ڈالا۔ میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کو کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہیں، نعوذ باللہ، یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جہنم میں جانے والے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو ہوئے جماعت، کیونکہ ہمارا تو ایک امام ہے، ہمیں تو خلافت اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی۔ دنیا کے 190 ملکوں میں پائی جانے والی جماعت احمدیہ کا ایک امام ہے جس کے پیچھے ہم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم دوسرے مسلمانوں کے 72 فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کا امام دکھا دو کہ جس کے پیچھے ساری اس فرقہ کے لوگ لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوں، ایک بھی نہیں۔ تو پھر تم تو جماعت ہی نہیں ہو، تو جنتی ہونے کا دعوی چھوڑ دو۔ جو ہو ہی جہنمی، سوائے جھوٹ کے اس نے بولنا کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ بالکل جھوٹی بات، غلط بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اپنی کتابوں میں بارہا مرتبہ خاتم النبیین لکھا ہے اور تسلیم کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی ایسا نبی پیدا نہیں ہو سکتا جو آپ کی شریعت میں سے کچھ کم کرے یا کچھ زیادہ کرے یا کچھ نکال دے یا نئی شریعت لائے، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہٹ کر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے۔ ایسے کسی بھی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے، وہ اس کا دعویٰ کفر ہوگا۔ جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی خود کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟
جو خاتم النبیین کے بالکل برعکس۔ اس کی صرف وضاحت میں اتنی کر دینا چاہتا ہوں، دیکھیں علماء نے 1300 سال 1400 سال ہو گئے ہیں، میں 1300 سال کی بات کرتا ہوں، 1300 سال سے تمام علماء اسلام بزرگان امت یہ دعویٰ کرتے آئے کہ امام مہدی علیہ السلام 14ویں صدی میں آ جائیں گے۔ میرا کل بھی ایک پریس رپورٹر تھے، میرا ان سے یہ بھی سوال تھا، 1300 سال تک علماء یہ کہتے رہے کہ امام مہدی آ جائے گا، اور مسلمانوں کو انہوں نے امیدیں دلائیں۔ میں کہا 13ویں صدی ختم ہو گئی اور 14ویں صدی بھی ختم ہو گئی، 14ویں صدی کے بعد بھی کوئی امام مہدی آپ کے نزدیک نہیں آیا۔ میں نے ان کو کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر امام مہدی نہیں آیا، جس کے آنے کے متعلق 1300 سال تک علماء اور مفکرین اسلام کہتے رہے، تو کیا وہ سچے ہوئے کہ جھوٹے؟ قرآن کہتا تھا کہ 14ویں صدی میں آ جائے گا، حدیث کے اشارے ہیں 14ویں صدی میں آ جائے گا، علماء کہتے تھے 14ویں صدی میں آ جائے گا، اور نہیں آیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام بزرگان امت سچے رہے یا جھوٹے رہے؟ کہنے لگا وہ تو سارے جھوٹے بن گئے۔ میں نے کہا ان کو سچا بنانے کا پھر ایک طریقہ ہے کہ سچا امام مہدی تم ظاہر کر دو، مان ہم لیں گے۔ اگر تم نہیں بتا سکتے سچا، تو جو آیا ہے اس کو سچا تسلیم کر دو، تو یہ سارے بزرگان امت تمام انبیاء اور رسول یہ سب سچے ہو جائیں گے، قرآن سچا ہو جائے گا، حدیث سچی ہو جائے گی۔ مگر یہ علماء ہیں کہ انہوں نے ایسی ضد پکڑی ہوئی ہے کہ نہ اپنے بزرگوں کو انہوں نے سچا کہنا ہے، نہ انہوں نے قرآن کو سچا ماننا ہے، نہ انہوں نے حدیث کو تسلیم کرنا ہے، اس لیے یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں موٹی سی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں ایک مسیح آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں آسمان پہ چلا گیا۔ آج ایک بچے سے پوچھ کے دیکھو بیٹا یہ پتھر میں پھینک رہا ہوں اوپر، یہ بتاؤ آسمان پہ چلا جائے گا؟ کہتا نہیں، بچہ بھی نہیں ماننے کو تیار۔ مولوی کہتا ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے۔ ہاں عجیب بات ہے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے اور کہتے ہیں بغیر کھائے پیے کے زندہ ہیں۔ کسی ایک بچے سے پوچھو بیٹا اگر تمہیں ایک مہینہ کھانا نہ دیا جائے تو تم زندہ رہو گے؟ کہتا ہے مر جاؤں گا۔ مولوی کی سمجھ میں یہ نہیں بات آتی کہ ایک آدمی 2000 سال سے بغیر کھائے پیے کے آسمان پہ بیٹھا ہے اور وہ زندہ ہے، اور پھر کمال یہ کہتے ہیں اس کی عمر بھی نہیں بڑھتی۔ 33 سال کے گئے تھے، 33 سال کی عمر ہے۔ عجیب منطق ہے۔ پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ 33 سال کے ہوں گے، اور آئیں گے کیا کرنے؟ کہتے ہیں آئیں گے امت محمدیہ میں، اور امت محمدی کی اصلاح کرنے آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آسمان پہ گئے تھے نبی تھے؟ کہتے ہیں ہاں جی نبی تھے۔ اور جب وہ آسمان سے نیچے اتر آئیں گے نبی ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں جی وہ نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ بھی عجیب تم لوگوں کی منطق ہے۔ قرآن کو اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ کبھی تبدیل ہوگا قرآن؟ اس میں کوئی آیت کوئی نکالی جا سکتی ہے، کوئی نئی ڈالی جا سکتی ہے قرآن کریم میں؟ جب نہیں ڈالی جا سکتی، نہیں نکالی جا سکتی، کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ مگر قرآن کیا لکھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول الی بنی اسرائیل۔ مسلمان تو قرآن ہی پڑھیں گے نا، اور جو مسیح آئے گا وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھے گا۔ قرآن میں کیا پڑھیں گے؟ رسول الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں۔ جب خدا قرآن میں ان کو رسول کہہ رہا ہے تو مولوی کہتا ہے نہیں وہ رسول نہیں ہو سکتے، وہ امتی ہوں گے۔ کمال تمہاری منطق ہے، خدا اس کو رسول رسول کہے گا، مسلمان ان کو رسول رسول پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آ کے اپنے آپ کو رسول پڑھیں گے، اور مولوی کہتا ہے نہیں نہیں تو غلط پڑھ رہا ہے، تو امتی یا رسول نہیں ہے۔ عجیب منطق۔